السلام علیکم دوستو. آج کی ویڈیو تھوڑی سی مختلف ہوگی. آج ہم ایک نئے ٹاپک پہ بات کریں گے. ہم اکثر یہ بات سنتے آتے ہیں اور اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی مطلب جب ایک بیہیویئر کی بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں کو دیکھیں جب وہ لنڈن جاتے ہیں، نیو یارک جاتے ہیں، دبئی، سعودی وغیرہ جاتے ہیں تو ان کا ایک دم سے بیہیویئر جو ہے وہ بدل جاتا ہے. وہ وہاں پہ جو ہے ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے مقابلے میں اگر وہ پاکستان میں ہوتے ہیں تو وہ ہر قانون کو، ہر ٹریفک کے سگنل کو توڑ رہے ہوتے ہیں. یہ جو بیہیویئر چینج آتا ہے کہ جب آپ ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں اور جیسے آپ اس کے ایئرپورٹ سے باہر آتے ہیں اور آپ کے اندر یہ بیہیویئر چینج آ جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا ایلیمنٹس ہیں. اور لوگ اکثر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بھائی کہ اس کے پیچھے ایک قانون ہے، ایک سسٹم ہے جو کہ ان ممالک کے اندر موجود ہے، اور ان سسٹم کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہ بیہیویئر چینجز آتے ہیں. تو ایک تو یہ بڑا جو ہے ان کا ایک انٹرسٹنگ فیڈ بیک ہوتا ہے. لیکن جب آپ انہی لوگوں سے یہ بات پوچھتے ہیں کہ آپ کے ملک میں بدلاؤ کیسے آئے گا، تو پھر وہ کبھی یہ بات نہیں کرتے کہ سسٹم بدلے گا تو بدلاؤ آئے گا، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو بھی ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے، اس کے اندر اگر کوئی اچھا شخص آ جائے، کوئی اچھا پرائم منسٹر آ جائے یا کوئی اچھا آرمی چیف آ جائے، جیسے کہ ابھی حافظ صاحب آئے ہوئے ہیں، اس سے پہلے حاجی صاحب تھے، لیکن آرمی چیف کے حاجی اور حافظ ہونے سے تو ہمیں کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوئی. لیکن اس طرح کی ہم باتیں اکثر کرتے رہتے ہیں کہ اگر یہ حضرات جو ہیں جو کہ کی پوزیشنز کے اوپر فائز ہوتے ہیں، اگر یہ لوگ جو ہے چینج ہو جائیں، چیف جسٹس اچھا آ جائے، تو ہماری جتنی بھی آپ سمجھ لیں کہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہ پرسنالٹیز سے ہوتی ہیں. وہاں ہم یہ بات نہیں کرتے کہ پاکستان کا سسٹم بدل دیں، اور ہمیں کبھی کبھی ایسا بھی لگتا ہے کہ یہ جو چند لوگ ہیں جو کی پوزیشنز پہ آتے ہیں یہ سسٹم بدل سکتے ہیں. تو اس کی ایک بڑی مثال ہے جو اکثر لوگ کوٹ کرتے ہیں، اور جو ہمارے کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ ہیں یا اکثر اس مثال کو جو ہے اپنی جتنی بھی یہ بیہیویئر اسٹڈیز ہوتی ہیں یا جو بھی مینجمنٹ اسٹڈیز یا تھیوریز ہوتی ہیں اس کے اندر اس کی بڑی چرچا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو فش راٹ فرام دی ٹاپ، ٹھیک ہے، جس کا ان کا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو مچھلی ہوتی ہے اگر اس کا سر خراب ہو جائے تو ایونچولی پوری مچھلی جو ہے وہ خراب ہو جاتی. اور اس پہ وہ اپنی پھر جو ہے تھیوریز بناتے ہیں کہ دیکھیں کسی بھی آرگنائزیشن یا کسی ڈپارٹمنٹ کا اگر جو لیڈرشپ ہے اگر وہ اچھی ہے تو پورا آرگنائزیشن اچھی ہے، وہ پورا ڈپارٹمنٹ اچھا ہے، پورا فنکشن اچھا ہے. اگر وہ ٹاپ کا بندہ جو ہے اچھا نہیں ہے تو اوور آل جو ہے پوری آرگنائزیشن کے اندر امپیکٹ آتا ہے. تو اس طرح کی مثالیں ہم بہت بار سنتے ہیں. لیکن کبھی کسی نے اس پہ یہ سوال نہیں کیا کہ یہ جو مچھلی کا سر جب خراب ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہوتی ہیں، اس کی کیا ریزنز ہوتی ہیں، کیوں مچھلی کا سر خراب ہو جاتا ہے، کیوں کسی ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، کہ کسی آرگنائزیشن کی جو لیڈ ٹیم ہے وہ جو ہے خراب ہو جاتی ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس آرگنائزیشن کا جو سسٹم ہے جو لوگوں کو پروموٹ کر کے اوپر لے کر آتا ہے، یا جو ان لوگوں کو کیا کہتے ہیں اپوائنٹ کرتا ہے ان کو کی پوزیشن پہ، وہ سسٹم خراب ہے. ٹھیک ہے، تو ایونچولی اسی طرح اگر ہم یہی مچھلی والی اگزامپل پہ جائیں تو مچھلی کا سر کب سڑتا ہے؟ جب وہ مچھلی کا جو اپنا سسٹم ہے، انٹرنل سسٹم، جو اس کے پورے آرگنز ہیں وہ خراب ہوتے ہیں. تو جب مچھلی مرتی ہے بنیادی طور پہ تب اس کا جو ہے سر خراب ہوتا ہے. تو جب تک سسٹم نہیں خراب ہوگا تو جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ بھی خراب نہیں ہوتی. جب سسٹم خراب ہوتا ہے تو ٹاپ لیڈرشپ خراب ہو جاتی ہے. اور ایونچولی کوئی یہ آرگیو بھی کرے یا کوئی یہ تھیوری پیش کرنے کی بھی کوشش کرے کہ چلیں ہم کسی طرح بندہ اچھا لے آتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسی طرح ہے کہ ایک جو گنے کی مشین ہوتی ہے جس سے گنے کا جوس نکلتا ہے، اگر وہ گنے کی مشین ہی خراب ہے، آپ اس میں بہترین کوالٹی کا جو ہے گنا ایز اے ان پٹ ڈالیں تو ایونچولی وہ جوس ہے اس کے اندر جو ہے وہ مشین کا تیل شامل ہو کر آئے گا. تو یہ ایک ہمیں جو ہے ایک تضاد دکھتا ہے. تو ہم اسی ایگزامپل کے تھرو تھوڑا سا سوسائٹی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر آخر میں ہم کنکلوڈ کریں گے کہ در حقیقت ہونا کیا چاہیے. تو بنیادی طور پہ جو ہم یہ آرگیومنٹ پیش کرتے ہیں کہ بھئی اگر تو یہ جو لوگ ہیں یہ جب جاتے ہیں باہر کے ممالک میں، سعودی، دبئی وغیرہ وغیرہ، تو ان کے بیہیویئر کیسے چینج آ جاتے ہیں. اور جب کہ یہ آپ کے ملک میں ہوتے ہیں یا کسی بھی تیسری دنیا کی آپ بات کریں، وہاں کے لوگ اسی طرح کے آرگیومنٹس پیش کرتے ہیں. تو اس کی پیچھے حقیقت کیا ہے؟ تو دیکھیں سب سے پہلے اچھا، اور اس بات کو سمجھنے سے پہلے نا ایک بڑی زبردست کتاب ہے کوشک باسو صاحب نے لکھی ہے، جو کہ انڈیا کے فائنانس سیکٹری تھے منموہن سنگھ کے زمانے میں، اور اس وقت انڈیا نے بڑی زبردست گروتھ بھی کی تھی. وہ ایک کتاب لکھتے ہیں، اکانومسٹ ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے دی ریپبلک آف بلیف. اور اس میں انہوں نے بحث کی ہے کہ بھئی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ قوانین جو ہیں وہ تو بہت بہتر طور پہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں، ان کے ریزلٹس آتے ہیں، لیکن بہت سے قوانین ایسے ہیں جن کی جو ہے کوئی بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، وہ ناکام ہو جاتے ہیں. اور ایک سائٹ پہ انہوں نے ویسے ہی یہ اس ٹاپک سے ہٹ کے ایک بات میرے ذہن میں آئی تو میں
آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ انہوں نے جو رشوت کے بارے میں انڈیا میں ایک بڑا زبردست قسم کا ایک آئیڈیا فلوٹ کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ بھئی کہ انڈیا کا جو قانون ہے اور یہ تقریباً سب کانٹیننٹ یا تیسری دنیا کا جو قانون ہے وہ رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں کو سزا دیتی ہے. اور ہم اکثر جانتے ہیں کہ جو جیسے کہ تیسری دنیا ہے پاکستان کی آپ مثال لے لیں, یہاں پہ جو عوام جب رشوت دیتی ہے تو وہ اپنے جائز کام کرانے کے لیے رشوت دے رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کچھ اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنے ناجائز کام کرانے کے لیے رشوت دیتے ہیں. تو لیکن میجورٹی آف دا جو پبلک ہے وہ اس لیے دے رہی ہوتی ہے کیونکہ ان کو اپنے جائز کام کرانے. تو انہوں نے ایک آئیڈیا فلوٹ کیا کہ بھئی آپ قانون کے اندر رشوت دینے کو جو ہے جرم نہ سمجھیں یا اس کو جرم کی لسٹ سے نکال دیں, اور رشوت لینے کو جو ہے آپ جو ہے اس کو جو ہے بالکل جو ہے اس کو آپ اس کو مجرم سمجھیں جو بھی رشوت لیتا ہے. تو اس سے ہوگا یہ کہ جو شخص رشوت دے رہا ہوگا, ٹھیک ہے, اس نے تو اپنی ایک مشکل اس کا کام ہے, اس کی جائز کام ہے, اس کا وہ کام پورا نہیں ہو رہا تو اس نے جا کے رشوت دے دی. اب وہ باہر جا کے کہہ سکتا ہے کہ میں نے شخص کو رشوت دی ہے, کیونکہ آج کے قانون میں مسئلہ کیا ہے کہ جو شخص رشوت مجبوری کے تحت دے رہا ہے وہ جا کے بول نہیں سکتا کہ اس نے مجھ سے رشوت مانگی ہے, کیونکہ اس کو بھی آ کے قانون پکڑ لے گا کہ تم نے رشوت دی کیوں, پہلے تو تم اپنا جو ہے اپنے اعمال کا جواب دو. تو اس پہ خیر انڈیا کے اندر بڑی کنٹروورسی کھڑی ہوئی, اور بعد میں یہ چیز تھوڑی سی بارڈر سے جب اس طرف آئی تو ہمارے مولویوں نے بھی بڑا شور مچایا کہ بھئی رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں. تو یہ تو کیا کہتے ہیں مذہب نے ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا تھا, لیکن وہ دونوں جہنمی اس سینس میں جب نظام موجود ہو, اس طرح کا جہاں نظام ہو جہاں پہ آپ کو اپنی جائز چیز کے لیے کوئی پیسے دینے پڑیں, تو وہاں پہ پھر یہ بات عقلی طور پہ سمجھ نہیں آتی کہ بھئی جو اپنا جائز کام کرانے کے لیے مجبوری میں رشوت دے رہا ہے وہ جہنمی کیوں ہے, بلکہ تو اس کو ڈبل جنت ملنی چاہیے. خیر یہ ایک سائڈ ڈبیٹ ہے جس کو ہم کسی اگلے ٹاپک میں کور کریں گے کہ اسلام جو بہت ساری باتیں کرتا ہے تو وہ آج کے زمانے میں لاگو بھی ہو سکتی ہیں یا اس کے لیے ایک نظام یا سسٹم کی ضرورت ہے, اس کے بغیر جو ہے اس کی کوئی منطق یا کوئی دلیل نہیں رہتی. اور اسی طرح ہم جتنے مذاہب ہیں دنیا میں وہ اسی لیے ختم ہو جاتے ہیں, تباہ و برباد ہو جاتے ہیں, یا دنیا کے اندر جو ہے تبدیل ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ اپنے آپ کو اپنے نظام سے کاٹ دیتے ہیں اور پھر اپنی جو بھی ترغیبات ہیں وہ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو دنیا کہتی ہے بھئی اس میں تو کوئی عقلی دلیل ہی نہیں ہے, یہ تو بڑی جو ہے بچکانہ سی باتیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے مذاہب جو ہے ختم ہو جاتے ہیں, اور آج ایسا ہی کچھ ہمارے مولوی جو ہے وہ مذہب کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. اچھا خیر, جو ہمارا مین ٹاپک ہے ہم اس پہ واپس آتے ہیں. تو جو سب سے اہم بات جو کوشک باسو نے اس کتاب کے اندر سمجھنے کی کوشش کی, اور انہوں نے اس کے لیے ایک میتھڈالوجی اس کا استعمال کیا جس کو ہم گیم تھیوری کے نام سے جانتے ہیں. اس گیم تھیوری کو ہم آج کی اس میں ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ یہ اپنے اندر ایک بڑا زبردست کانسیپٹ ہے کہ گیم تھیوری کی میتھڈالوجی کیا ہے, اس کو آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اس میں وہ جو چیز سمجھانا چاہتے ہیں اس کو ہم ایک آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں, اور آپ اس کتاب کو پڑھیے, بڑی زبردست کتاب ہے, اور ایک بہت زبردست پرسپیکٹیو دیتی ہے کہ قانون کب اچھا ثابت ہوتا ہے, یا کون سا قانون جو ہے وہ امپلیمنٹیبل ہوتا ہے اور کون سا قانون امپلیمنٹیبل نہیں ہوتا, یا اس کی وہ بس قانون جو ہے صفحات میں تو رہ جاتا ہے لیکن اس کی کوئی معاشرے کے اندر کوئی افادیت یا اس کی کوئی یوٹیلیٹی نہیں ملتی ہمیں. تو اس میں کوشک باسو جو بات سمجھاتے ہیں, اور وہ بات بڑی جو ہے لاجیکل ہے کہ دیکھیے آج مغرب کے اندر اگر کوئی مغرب کے اندر جاتا ہے یا دبئی سعودی کے اندر جاتا ہے, وہاں پہ جو اور ہم ٹریفک کی ایگزامپل سے لے کے چلتے ہیں کہ وہاں پہ کیوں لوگوں کے بیہیویئر چینج ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں سسٹم موجود ہے. اب سوال یہ کیا سملر سسٹم جو ان فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے اندر ٹریفک کا ہے, کیا وہ دوسری دنیا کے اندر امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے؟ تو اگر آپ تھوڑا سا ریسرچ کریں کہ یہ جو ٹریفک کاسٹ ہے, ٹریفک مینجمنٹ کاسٹ, یہ اتنی زیادہ اتنی ایکسپینسو ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو تیسری دنیا میں امپلیمنٹ کرنے جائیں تو تیسری دنیا میں بہت بڑے بڑے کام جو ہے وہ اتنے پیسوں میں ہو جاتے ہیں, اور کچھ تو ایسے ممالک ہیں جن کی جی ڈی پی سے زیادہ جو ہے ان ٹریفک مینجمنٹ کی کاسٹ ہے, ٹھیک ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ پہلی دنیا یہ اس کے اپنے کمائے ہوئے پیسے تو نہیں ہیں, ٹھیک ہے, یہ تو ایک کیپٹلسٹ اکنامک سسٹم کے تحت انہوں نے تیسری دنیا سے پیسہ چرایا ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم ہندوستان کی مثال لیں تو اس نے دنیا سے پیسہ چرایا ہے, عربوں کی مثال لیں تو انہوں نے ان کو جو تیل کی ریسورسز یا کموڈٹی ملی ہے اس کو انہوں نے جو ہے, کیونکہ وہ تو ایک کامن جو ہے وہ ہے گڈ ہے, اور وہ کیا کہتے ہیں وہ تو دنیا میں ہر شخص کو جو ہے کاسٹ پہ مہیا اور کم سے کم لاگت میں مہیا کیا جانا چاہیے, اس کو انہوں نے جو ہے اپنی ذاتی جاگیر سمجھ کے اس پہ وہ پروفٹ ایئرنگ کرتے ہیں. تو اس کے عوض جو ان کو پروفٹس ہوتے ہیں اس کی بنیاد پہ وہ جو ہے اپنے اس طرح کے نظام بنا سکتے ہیں. اچھا, تو یہ جتنے بھی سرویلنس کی اور ٹریفک مینجمنٹ کے سسٹم ہوتے ہیں یہ پہلی دنیا میں تو قائم ہو سکتے ہیں, اور اس کے لیے جو دولت ہے وہ کما کے آپ حاصل نہیں کر سکتے, وہ آپ چرا کے لوٹ کسوٹ سے یا کیپٹلسٹ سسٹم کے تھرو ہی حاصل کر سکتے ہیں.
تو پہلی دنیا کے اندر یہ جو فرسٹ ورلڈ جسے ہم کہتے ہیں یا ڈیولپ کنٹریز جسے کہتے ہیں، اگر آپ ان کے نظاموں کی بات کریں، ان کے سسٹمز کی بات کریں، وہ بہت بہتر ہیں، اور ہم یہ اس بات کی خواہش کا اظہار کریں کہ وہ ہمارے ملک میں بھی آ جائیں، تو ہرگز آپ کے ملک میں نہیں آ سکتے، کیونکہ وہ لوٹ کسوٹ کے نظام کی بنیاد پہ ہی قائم کیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے برعکس کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے برعکس ایک ایسا نظام ضرور آ سکتا ہے کہ جہاں آپ کو اتنا زیادہ جو ہے ایکسپینسز، اتنے زیادہ ریسورسز کنزیوم نہ کرنے پڑیں، اور آپ ایک بہترین معاشرہ بنا سکیں۔ اور وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی بنیاد ہے کہ آپ لوگوں کے بیہیویئرز کو چینج کریں، ٹھیک ہے۔ اگر مجھے اخلاقی طور پہ یہ بات پتہ ہو کہ یہ سگنل توڑنا غلط ہے تو میں نہیں توڑوں گا، اگر یہ میری تربیت کا حصہ ہو، اور جو تربیت ہے وہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تربیت ماں کی ذمہ داری ہے، تربیت جو ہے وہ معاشرہ کرتا ہے، وہاں تو شاید سال ڈیڑھ سال تک کرتی ہے جب تک بچہ بولتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب بچہ بولنا اور سمجھنا سیکھ جاتا ہے زبان، تو اس کی جو تربیت ہے پھر وہ معاشرہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب معاشرہ اور معاشرے سے مراد سسٹم ہوتی ہے کہ معاشرہ کے بیہیویئر جو ہے وہ سسٹم اس کو جو ہے امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے، تو سسٹم اگر ان ایتھیکل ویلیوز کو، ٹھیک ہے، ایک سسٹم کے تھرو پروموٹ کرے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو موٹیویٹ کرے، لوگوں کو انسینٹیوائز کرے کہ بھئی آپ ان اصولوں پہ کام کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، تو وہ ان سرٹین بیہیویئرس کو اڈاپٹ کر لیں گے۔ اس کے لیے پھر آپ کو سرویلنس سسٹم نہیں بنانا پڑے گا۔ اس کی ایک مذہبی مثال ہے جیسے روزہ کی، ٹھیک ہے۔ مطلب گنہگار سے گنہگار ترین بندہ بھی روزہ رکھتا ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ روزہ توڑے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ دنیا بھر کی اس نے گناہ کیے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں، ایک مثال ہم لے لیتے ہیں بیریا کی، ٹھیک ہے۔ بیریا کا وہ مالک ہو، اس نے لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا، لیکن وہ روزہ رکھے گا تو وہ تنہائی میں بھی روزے کو توڑے گا نہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کی ٹویننگ ہو چکی ہے، اس کو پتہ ہے کہ یار کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ایک معاشرے کا ہر فرد، اس کے جو بھی اخلاقی رویے ہوں معاشرے کے ساتھ، اس نے معاشرے پہ جتنا بڑا ظلم کیا ہو، جتنا بڑا تاجر ہو، وہ بے شک اپنے کیا کہتے ہیں امپلائیز کو جو ہے پیسے نہ دیتا ہو، 20,000 15,000 میں اسے رکھا ہو، اور 8 گھنٹے جو ہے ان سے ملازمت لے رہا ہو، وہ بھی جو ہے روزہ جو ہے اس کو نہیں توڑے گا، کیونکہ اس کی ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے۔ تو اس کے سرٹین بیہیویئرس آپ کو دیکھ کے لگے گا کہ یار یہ تو کیسا غلط آدمی ہے، لیکن روزے کے اعتبار میں وہ پورے 8 گھنٹے کا، جتنے گھنٹے کا روزہ ہے پورا رکھے گا، جو ہے فجر کی اذان پہ بند کرے گا، مغرب کی اذان پہ جو ہے اس کو کھولے گا، بیچ میں کوئی بھی وہ اس کو ایسے کام نہیں کرے گا جس سے جو ہے روزہ ٹوٹ سکے۔ تو یہ جو بیہیویئر ہے، یہ اس کے اندر سرٹین انسینٹیوز ہیں نا، مذہب کا انسینٹیو ہے، اس کا مذہب ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے جو ہے اس کی جتنی عبادات ہیں اس کو ایز اے کلچر اپنایا ہوا ہے، سال میں ایک بار کیا کہتے ہیں رمضان آتا ہے تو اس کو اس کے لیے کلچرل ایونٹ ہے، اس کو لے کے چلتا ہے، اس کے لیے وہ اس کے لیے ساری تیاری کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو پوری اس کی ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے، یہ کام ہوتا ہے ایک سسٹم کا، اور سسٹم جو ہے بڑے بڑے سرویلنس سسٹمز نہیں بناتا، یا ٹریفک مینجمنٹ کے سسٹم نہیں بناتا کہ بھئی گاڑی نے ایک جیسی سگنل توڑا فوراً سے اس کی جو ہے تصویر کھینچ گئی آپ کے گھر، یہ وہ فلانا۔ یہ اس نظام میں ہوتا ہے جہاں پہ لوگوں کی ٹریننگ نہیں ہوئی ہوئی کہ اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے، تو ان کو آپ کو ہمیشہ سرویلنس میں رکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مغرب کے اندر کسی ایک دن یہ ٹریفک کا نظام کسی وجہ سے بند ہو جائے، ٹھیک ہے، ایرر آ جائے ان کے سسٹم میں، تو آپ دیکھیں لوگ جو ہے وہ ان سے بڑا جاہل آپ کو کہیں نہیں دکھے گا، اور مغرب کے اندر اس کی مثالیں موجود ہیں، مطلب ان کے جو بیہیویئرز ہیں، تیسری دنیا کو تو تانے ملتے ہیں کہ بھئی آپ کے کیا بیہیویئر ہے، ان کا ڈسپلن دیکھیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس دن یہ نظام بند ہوتا ہے تو ان کے لوگوں کا آپ حال دیکھیں، ٹھیک ہے، ان سے بڑا جانور آپ کو کوئی نہیں لگتا۔ تو یہ بھی حقیقتیں موجود ہیں، لیکن یہ ہماری منافقت ہے، یا آپ سمجھ لیں کہ ہم ان سے مروب ہو جاتے ہیں، جیسی ہم گوری چمڑی دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ تو کوئی جو ہے بڑے کامیاب لوگ ہیں، لیکن وہ کامیاب لوگ نہیں ہیں، انہوں نے آپ کی دولت لوٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گورے شخص کو جو ہے دوش دے رہے ہیں، بلکہ ہم ایک سسٹم کو دوش دے رہے ہیں، اس میں صرف گوروں کا قصور نہیں ہے، آپ کے عربوں کا بھی اس میں پورا کا پورا بلکہ ان سے زیادہ ہاتھ ہے اس نظام کو قائم کرنے کے لیے، یہ سرمایہ داریت کا نظام ہے، کیپٹل سسٹم ہے۔ تو جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ جو ہم مثالیں دیتے ہیں نا کہ بھئی یہ سسٹم کو قائم کر دیں تو لوگوں کے بیہیویئر چینج ہو جائیں گے، تو سسٹم سے لوگوں کے بیہیویئر چینج نہیں ہوتے، اور اگر کوئی شخص اس بات کو اگری بھی کر لینا تو وہ اس طرح کے سسٹم امپلیمنٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے لیے جو ریسورسز چاہیے وہ تیسری دنیا کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتی ہیں، بھئی ہمارا سسٹم دیکھو، بھئی آپ بتاؤ نا اس کے لیے آپ ریسورسز کہاں سے لاتے ہو، ٹھیک ہے، آپ ٹرانسپیرنٹ ہو جاؤ اپنے ریسورسز کے بارے میں، پھر یہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے کہ صحیح ہے آپ کا سسٹم کیسا ہے، آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں آپ نے انہی تیسری دنیا سے جو ہے آپ نے جو ہے چرائیں، آپ نے انہی کا استحصال کیا ہے، ٹھیک ہے، ان کے ہی ریسورسز پہ آپ نے جو ہے قبضہ کیا ہوا ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں بھئی ہمارا نظام دیکھو اور تم اپنا نظام دیکھو، ٹھیک ہے۔
تو اگر تو کوئی تبدیلی آئے گی دنیا کے اندر، اور تبدیلی فرسٹ ورلڈ میں تو نہیں آئے گی جو ڈیولپ کنٹریز ہے، کیونکہ وہ تو ایک کیا کہتے ہیں اس کے اندر ایک فکشن کے اندر زندگی گزار رہے ہیں کہ بھی ہم تو بڑے بہترین ہیں، بھی ہمارے پاس دیکھیں کیا فیسلٹیز ہیں، فلانا ڈمکانا۔ تبدیلی یا چینج جو ہے وہ، یہ اس کو انقلاب آپ کہیں، وہ آئے گا تیسری دنیا سے جس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور لیکن ہمیں ہمیشہ ڈی موٹیویٹ کیا جاتا ہے بھائی تمہارے پاس ریسورسز کیا ہیں، ٹھیک ہے، ریسورسز کے بغیر تم چینج کیسے لاؤ گے؟ تو دیکھیے چینج کے لیے آپ کو ریسورسز نہیں چاہیے، اس کے لیے آپ کو جسٹ مینٹل ٹیوننگ چاہیے، اور وہ اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ اس کی بنیاد اخلاقیات ہوگی، ایتھکس ہوگی، ٹھیک ہے۔ جب یورپ جو ہے اس مذہبی جنگ سے نکلتا ہے اور پھر وہ ایک معاہدہ، ایک ٹریٹی کرتا ہے کہ بھئی اب مذہب کا جو ہے ریاست سے تعلق نہیں ہے، تو وہاں سب سے بڑی جو بحث جو آج تک موجود ہے کہ بھئی اخلاقیات کی کیا حیثیت ہے معاشرے کے اندر، یا اخلاقیات ہے کیا، ٹھیک ہے۔ تو آج تک اس اخلاقیات یا ایتھکس کو نہیں سمجھ سکا، لیکن جو الٹرنیٹ سسٹم آئے گا وہ اس اخلاق کی بنیاد پہ، اس ایتھکس کی بنیاد پر آئے گا، ٹھیک ہے۔ جو معاشرے کے اندر وہ ایتھیکل ٹیوننگ کرے گا، جس کی بنیاد پہ وہ معاشرہ جو ہے ایک ڈسپلن معاشرہ ہوگا، اس میں آپ کو بڑے بڑے ریسورسز، سگنل، فلانا ڈھمکانا، یہ چیزیں نہیں چاہیے ہوں گی۔ ایک سستا سا سلوشن ہوگا جس کی بنیاد پہ آپ پورے معاشرے کو جو ہے مینیج کر سکو گے۔ تو یہ آج کی ایک ویڈیو تھی، ایک سوچ تھی جو ہم نے سوچا آپ سے شیئر کریں۔ آپ اس پہ اپنی رائے دیں کہ آپ کو کیسا لگتا ہے کہ چینج کیسے آئے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بارے میں بڑی بڑی باتیں، کوئی کہتا ہے کہ کوئی خاص پرسنالٹی چینج دی آئے گی، ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے ہم سب بدل جائیں گے تو چینج آ جائے گا۔ تو اس میں یہ ایک آلٹرنیٹ اور ایک ورکیبل سلوشن ہے جس پہ ہم بہت کم بات کرتے ہیں۔ تو اس پہ آپ ضرور رائے دیجئے کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کو یہیں تک رکھتے ہیں، بہت شکریہ۔